وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکسپوز یونٹ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ہر سال 1 دسمبر کو عالمی سطح پر یوم ایڈز منایا جاتا ہے۔ صحت کی تنظیمیں، کالج اور اسکول کے طلباء ریلیاں نکالتے ہیں، جلسے جلوس کیے جاتے ہیں۔ عام لوگوں کو ایڈز جیسی مہلک بیماری کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے اور ایڈز کے مریضوں سے ہمدردی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ 1995 میں امریکی صدر نے 1 دسمبر کو عالمی یوم ایڈز قرار دیا تھا، اور اس سے قبل اقوام متحدہ کے ادارے WHO میں کام کرنے والے 2 صحافیوں نے 1988 میں پہلی مرتبہ عالمی یوم ایڈز منانے کی تجویز پیش کی تھی، جسے اقوام متحدہ نے قبول کیا، اور امریکی صدر کے اعلان کے بعد باضابطہ طور پر ہر سال 1 دسمبر کو عالمی یوم ایڈز کی تقریب کا ساری دنیا کے ممالک میں اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایڈز کے بارے میں کچھ ایسے حقائق بیان کیے جائیں گے جنہیں جان کر آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ آخر ایڈز ہے کیا۔ دوستو، آج ساری دنیا کے لوگوں کو جس بیماری سے خطرہ لاحق ہے وہ مرض ایڈز ہے۔ ایڈز HIV وائرس سے پھیلتا ہے۔ HIV یعنی ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس انسانی جسم کے مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم کو ناکارہ بنا دیتا ہے۔ مدافعتی نظام انسانی جسم میں موجود ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جو ہمارے جسم میں پیدا ہونے والی بیماریوں کے خلاف بچاؤ یا دفاع کا کام کرتا ہے۔ یعنی ہمارے جسم میں اللہ پاک نے ایک ایسا سسٹم تیار کیا ہے جو قدرتی طور پر ہمیں مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے، جبکہ HIV وائرس ہمارے اس مدافعتی نظام کو ناکارہ بنا دیتا ہے اور انسانی جسم میں جراثیم سے لڑنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور وہ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ HIV کی انتہائی حالت ایڈز یعنی ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم کہلاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان ایڈز سے متاثر ہو جائے تو وہ فوراً مرتا نہیں ہے، بلکہ اگر وہ مخصوص میڈیسنز لے، طاقتور غذائیں استعمال کرے اور صحت مند زندگی گزارے تو وہ 8 تا 10 سال کے بعد HIV ایڈز کی حالت کو پہنچتا ہے۔ یعنی HIV سے متاثر انسان کی موت یقینی ہے، چاہے وہ جتنا بھی علاج کروا لے۔ HIV وائرس انسانی جسم کے درجہ حرارت میں زندہ رہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر ایڈز کی ابتدا کیسے اور کہاں ہوئی۔ دوستو، اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایڈز کی ابتدا براعظم افریقہ سے ہوئی۔ ایڈز کو پہلی مرتبہ 1981 میں دریافت کیا گیا۔ اس کے بعد سے اب تک ساری دنیا میں اس مرض سے 30 ملین سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور پوری دنیا میں 35 ملین سے زائد افراد، جن میں بچوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، اس لاعلاج مرض کا شکار ہیں۔ ہر سال عالمی سطح پر ادارہ صحت اور دیگر فلاحی اداروں کی جانب سے اس مرض کی روک تھام اور عوامی شعور کی بیداری کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن اس مرض سے متاثرہ افراد کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مرض پر قابو پانے کے اقدامات غیر فطری ہیں اور مرض پر قابو پانے کے بجائے اس کے مزید اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ 2016 میں شائع کی جانے والی رپورٹ کے مطابق اس مرض سے متاثرہ افراد میں براعظم افریقہ کا نمبر سر فہرست ہے، جہاں کی 70% آبادی اس مہلک اور لاعلاج مرض میں مبتلا ہے۔ افریقہ میں لوگ بوڑھے نہیں ہوتے، بلکہ اس لاعلاج مرض میں مبتلا ہونے کے بعد 30 یا زیادہ سے زیادہ 40 سال کی عمر میں وفات پا جاتے ہیں۔ 2016 میں شائع ہونے والی اس رپورٹ کے مطابق دوسرا نمبر نائجیریا کا ہے، جہاں 3.2 ملین لوگ اس لاعلاج مرض میں مبتلا ہیں، جبکہ بھارت کا نمبر اس لسٹ کے مطابق تیسرے نمبر پر ہے، جہاں 2.1 ملین لوگ اس مہلک مرض کی لپیٹ میں ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان اس لسٹ کے 29ویں نمبر پر ہے، جہاں 1,30,000 افراد ایڈز کا شکار ہیں۔ یہ تمام تفصیلات 2016 میں کیے جانے والے سروے کے مطابق ہیں۔ آگے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آج 2019 میں یہ ریشو کہاں تک پہنچ چکی ہوگی۔ 2018 میں پاکستان کے متعلق ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں کوٹ عمرانہ نامی پورا گاؤں ایڈز جیسے مہلک مرض کا شکار ہے۔ اس گاؤں میں موجود ہر دوسرا شخص ایڈز جیسے مہلک مرض سے اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے۔
کل ملا کر بات یہ ہے کہ ہر روز پوری دنیا میں ایڈز سے متاثرہ لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر یہ وائرس انسانوں میں آیا کہاں سے۔ دوستو، جب اس وائرس کے بارے میں سائنسدانوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ HIV نامی یہ وائرس افریقہ کے بندروں میں پایا جاتا تھا، اور یہ وائرس بندروں سے انسانی جسم میں منتقل ہوا ہے۔ HIV وائرس کس طرح بندروں سے انسانی جسم میں داخل ہوا یہ معلوم نہیں ہو سکا، لیکن یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ انسان نے جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے غیر فطری طریقہ اختیار کیا اور ان بندروں سے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کی، اور اس عمل کے نتیجے میں HIV وائرس انسانی جسم میں منتقل ہو گیا اور پھر دیگر انسانوں میں پھیلتا گیا۔ دوستو، ایڈز موجودہ دور کی لا علاج بیماری ہے۔ گویا یہ ایک قدرتی عذاب ہے جو شادی سے پہلے یا شادی کے بعد زنا میں مبتلا ہونے والوں پر نازل ہوتا ہے۔ اس بیماری سے پوری دنیا میں لاکھوں اموات واقع ہو رہی ہیں، اور اس میں مرد، عورت، نوجوان، لڑکے، لڑکیاں سبھی شامل ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس دنیا کو ایڈز کا تحفہ کس نے دیا؟ دوستو، غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ مغربی اقوام کے فحش کلچر نے دنیا بھر میں ایڈز کو فروغ دیا ہے۔ مغربی ممالک کے فحش ذہنیت رکھنے والے ایک مخصوص ٹولے نے انٹرنیٹ پر فحش ویب سائٹس، فحش لٹریچر، بیہودہ فیشن شو، مختلف انگریزی و فحش بلو فلمز، نائٹ کلب شوز، فلموں میں فحش مناظر، بوائے فرینڈ کلچر، گرل فرینڈ کلچر، آزادانہ جدید ثقافت کے نام پر غیر قانونی ناجائز تعلقات، شوگر مام، شوگر ڈیڈی کلچر اور ہم جنس پرستی کو دنیا کے کونے کونے میں مختلف خفیہ طریقوں سے عام کرتے ہوئے دنیا کے مختلف اقوام کو ایڈز جیسی مہلک اور خبیث بیماری میں مبتلا کر دیا ہے۔ اب مجھے اس مخصوص ٹولے کے بارے میں وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ دنیا کو بیہودہ سماج میں تبدیل کرتے ہوئے مختلف مغربی ممالک سے تعلق رکھنے والے اس شیطانی گروہ نے اوریانیت کو پورنوگرافک انڈسٹری کے ذریعے سارے عالم میں فروغ دیا اور پھر اربوں روپے کمانے کا ذریعہ بنایا۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں طوائفوں کا جال بچھایا، دنیا کے مختلف ممالک میں طوائفوں کو پناہ دیتے ہوئے ریڈ لائٹ ایریاز قائم کرتے ہوئے جسم فروشی کو قانونی ذریعہ معاش بنا دیا۔ اس کے علاوہ مغربی ممالک میں ہم جنس پرستی کو قانونی طور پر جائز قرار دیتے ہوئے ہم جنس پرستی کی شادیوں کو عام کر دیا۔ اب یہی چیز بھارت میں بھی لیگل کر دی گئی ہے۔ میرے عزیزو، ہم جنس پرستی ایک ایسا عمل ہے جسے جانور بھی پسند نہیں کرتے، لیکن اس مخصوص شیطانی ٹولے نے ہم جنس پرستی کو اشرف المخلوقات میں عام کر دیا ہے۔ ہم جنس پرستی کی وجہ سے ہی قوم لوط پر پتھروں کی بارش کی شکل میں قدرتی عذاب نازل ہوا، لیکن موجودہ دور میں ہم اپنے اعمال کی وجہ سے قوم لوط پر نازل ہونے والے عذاب سے بھی خطرناک قدرتی عذاب ایڈز کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ جو مخصوص ٹولہ ہے، پہلے اس نے فحاشی اور عریانیت کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے پوری دنیا کو اس قدرتی عذاب میں مبتلا کیا اور خود کروڑوں اربوں کے حساب سے پیسے کمائے۔ پھر اس شیطانی گروہ نے اپنی ملٹی نیشنل کمپنیز کے ذریعے کچھ ایسی ادویات متعارف کروائیں جو کہ ایڈز کے مریض استعمال کرتے ہیں۔ ایڈز چونکہ لا علاج مرض ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن یہ ادویات سالانہ اربوں ڈالرز کا منافع دے رہی ہیں اور صہیونی پیروکاروں کی جیبیں گرم ہو رہی ہیں۔ مطلب یہ پورا سسٹم ایک منافع بخش کاروبار کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ دوستو، بنیادی طور پر HIV وائرس 4 طریقوں سے پھیلتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ HIV سے متاثرہ عورت یا مرد سے غیر محفوظ جنسی تعلقات کے نتیجے میں HIV وائرس صحت مند انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ HIV سے متاثرہ مریض کا خون کسی صحت مند انسان کو چڑھانے سے HIV وائرس منتقل ہو جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایڈز سے متاثرہ مریض کی استعمال شدہ سوئی یا بلیڈ کسی صحت مند انسان کی دوبارہ استعمال کرنے سے۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ایڈز سے متاثر حاملہ عورت سے پیدا ہونے والے بچے میں HIV وائرس موجود ہوتا ہے، اور دنیا میں 90% ایڈز غیر محفوظ جنسی تعلقات سے پھیل رہا ہے، جبکہ باقی 10% دیگر 3 ذرائع سے پھیل رہا ہے۔ براعظم افریقہ میں مردوں کی نسبت بچے اور عورتیں اس مرض سے زیادہ متاثر ہیں، جبکہ پاکستان اور ہندوستان میں بھی ایڈز کا مرض تیزی سے پھیل رہا ہے۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا کی اقوام میں مرض ایڈز کا جائزہ لیا جائے تو یہ حیرت انگیز انکشاف سامنے آتا ہے کہ
کہ غیر مسلموں کی نسبت مسلمانوں میں مرض ایڈز کم پایا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ نعرہ دیا جا رہا ہے کہ اسلامی زندگی اپناؤ، ایڈز سے بچاؤ، کیونکہ خوف خدا نہ ہونے، صفائی کا خیال نہ رکھنے، شراب نوشی کے بعد نشے کی حالت میں جنسی بیرا روی کے شکار ہونے کے سبب ایڈز بآسانی فاحشہ عورتوں سے مردوں میں منتقل ہو رہا ہے، اور ان مردوں سے ان کی بیویوں میں اور بیویوں سے ان کے بچوں میں منتقل ہو رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان نعروں سے کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکل رہا۔ پاکستان اور ہندوستان میں موجود ان پڑھ دیہاتیوں کی ایک بڑی تعداد اور اپنے گھروں سے دور رہنے والے لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد جنسی بیرا روی کا شکار ہو کر ایڈز سے متاثر ہو رہی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایڈز کے بارے میں مکمل جانکاری ہو، تب ہی ایڈز سے بچاؤ ممکن ہے۔ نوجوان نسل میں اخلاقی تعلیمات، خوف خدا اور صحت مندی کے اصولوں کی تعلیم دی جائے تو ایڈز کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے۔ دوستو، اسلام ایک دین فطرت ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جب بچہ شادی کی عمر کو پہنچے تو اس کی شادی کر دینی چاہیے، اور اگر کوئی شادی کی قدرت نہ رکھے تو اسے مسلسل روزے رکھنے چاہیے تاکہ اس کی نفسانی خواہشات پر قابو پایا جا سکے اور وہ برائی سے دور رہے۔ دوستو، انسان کے نفسانی خواہشات ہوتی ہیں جن کی تکمیل کے لیے اگر اسے شادی جیسا جائز رستہ نہ ملے تو وہ غیر محفوظ اور غیر اخلاقی جنسی تعلقات کی تلاش میں رہتا ہے، اور وہیں سے اس کی بربادی کا رستہ کھل جاتا ہے۔ دوستو، ایڈز کا ابھی تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا، اور نہ ہی مستقبل میں اس مرض کا علاج دریافت ہوگا، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ہی ہمیں اس مہلک مرض سے خبردار فرما دیا تھا۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان میں مبتلا ہو جاؤ، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تم ان میں مبتلا ہو تو بڑی آفات میں پھنس جاؤ گے۔ ایک تو یہ کہ فحش بدکاری جس قوم میں کھلم کھلا اعلانیہ طور پر ہونے لگے تو انہیں ایسی نئی نئی بیماریاں پیدا ہوں گی جو پہلے کبھی سننے میں نہ آئی ہوں، اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں ان پر قحط اور مشقت اور بادشاہ کا ظلم مسلط ہو جائے گا، اور جو قوم زکوٰۃ روک لے گی ان پر بارشیں روک دی جائیں گی، اور اگر جانور نہ ہوتے تو آسمان سے ایک قطرہ بھی نہ گرتا، اور جو لوگ معاہدوں کے خلاف ورزی کریں گے ان پر دوسری قوموں کا تسلط ہو جائے گا اور ان کے مال و متاع لوٹ لیں گے، اور جو اللہ پاک کے قانون کے خلاف حکم جاری کریں گے ان میں خانہ جنگی ہو جائے گی۔ دوستو، اس حدیث کی روشنی میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جس قوم میں فحاشی، عریانیت، بدکاری اور زناکاری عام ہو جائے وہ قوم برباد ہو جاتی ہے۔ اس قوم میں ایسی عجیب و غریب بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ایڈز بھی ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں کبھی کسی نے سنا ہی نہ تھا، لیکن آج یہ بیماری جنگل میں لگی آگ کی طرح پھیل رہی ہے۔ اب آپ خود سوچیں، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آج اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے یہ عذاب مسلمانوں پر بھی نازل ہو رہا ہے۔ آج ہم ان شیطانی پیروکاروں کو تو نہیں روک سکتے جو دنیا میں فحاشی کو عام کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو اس شیطانی دلدل سے بچا سکتے ہیں، اپنے پیاروں کو اس برائی سے دور رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اپنی نوجوان نسل کو بچا سکتے ہیں۔ آج ہمیں ہماری نوجوان نسل کو اس فحاشی کی دلدل سے بچانا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہماری یہی نوجوان نسل کل کو ہمارے ملک کے ذمہ دار شہری بننے والے ہیں۔ انہیں ملک کی ترقی کے مختلف کام کرنے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ نوجوان نسل اہل مغرب کی طرح بے حیائی اور فحاشی کی دلدل میں پھنس کر ایڈز جیسے مہلک اور لا علاج مرض کا شکار ہو گئی تو ہم سب عبرت کا نشان بن جائیں گے۔ آج ٹی وی اور انٹرنیٹ کے مضر اثرات سے بھی ہمارے نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان میں دینی تعلیمات کو عام کرنے اور ان میں خوف خدا کا جذبہ پیدا کرنا بھی وقت کا اہم تقاضا ہے۔ یہ وہ چند باتیں جن پہ آج ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم ایڈز نامی اس قدرتی عذاب سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ ایڈز نامی یہ مہلک اور لا علاج مرض جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہا ہے، اور اس آگ کو آگے بڑھ کر بجھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اس مرض سے بچنے کا واحد حل اسلامی تعلیمات کو اختیار کرنا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔
اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک دیں تاکہ مجھے موٹیویشن ملتی رہے اور میں آپ کے لیے بہتر سے بہترین ویڈیوز لاتا رہوں۔ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ 1 لاکھ سبسکرائبرز ہونے ہی والے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے 1 لاکھ سبسکرائبرز کمپلیٹ کرنے میں میری مدد کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔